اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا پھر اللہ ہی کی رحمت کے سبب تو نرم دل ہوا ان کے لیے، اگر تو ہوتا تنگ دل سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے، سو تو معاف کر ان کو اور بخشش مانگ ان کے لیے اور مشورہ لے ان سے کام میں، پھر جب عزم کرے تو اس کا کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کرے اللہ تمہاری تو کوئی غالب نہیں ہو سکتا تم پر۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَأَن يَخْذُلْكُم مَّن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا تو پھر کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر توکل اللہ ہی پر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پر ہی توکل ہماری ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر تکلیف میں ڈالتا ہے تو وہی تکلیف سے نکالے گا، وہی مددگار ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ تو ایمان والوں کو ہر حال میں توکل بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغْلَ، اور نہیں ہے شان کہ وہ نبی کی کہ وہ خیانت کرے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے۔ غل اور غل عربی زبان کے دو الفاظ ہیں، اور یہ عام طور پر غل کا الفاظ آتا ہے مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا یا اس میں خیانت کر لینا، یہ آتا ہے۔ اور غل کا مطلب ہے دل میں کینہ ہونا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے کچھ خیانت کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جیسے عبداللہ ابن ابی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے عربی شخص ہیں اور آدمی ہیں، اور عرب میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ہماری جانوں کو تخت مشق بنایا ہے انہیں، اور ہمیں استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے دل میں ہمارے لیے بد خیالی ہے۔ اور غل کے معنی یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی مفہوم آتا ہے اس آیت کا۔ تو رب العزت نے یہ جو ان کے دلوں میں بات چل رہی تھی، ان کے ذہنوں میں بات چل رہی تھی، کیونکہ اللہ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے اور دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، ظاہر کیا کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، تو اسی بات کا جواب اس آیت کے ذریعے دیا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلِلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ لائے گا وہ چیز، جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا اور جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا تو وہ لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، قیامت کے دن پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بھی جان پر۔ یعنی کہ ہر انسان اور ہر نفس کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ پورا جو کچھ اس نے پھر دنیا میں کمایا وہی اس کو دیا جائے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا وہی سب کچھ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا اس کے اعمال کے شکل میں،
اور کسی بھی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جو اس نے کیا ہے وہی اس کو دیا جائے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے افمان اتبع رضوان اللہ کمام بائی بے سخات من اللہ وما وہم جہنم الویس المصیر، کیا جس شخص نے پیروی کی ہو رضائے الہی کی، کیا وہ مانند ہو سکتا ہے اس شخص کے جو مستحق ہو اللہ کے غصے کا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے ایسا شخص جو رضائے الہی کا تابع ہو، جیسے کہ نبی ہوتے ہیں، تو کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کا مستحق ہو اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت بری جگہ ہے دوزخیوں کے جانے کی؟ ہرگز متقی، پرہیزگار، مومن اور اللہ کا برگزیدہ بندہ ویسا نہیں ہو سکتا۔ جس قسم کے یہ جو منافق الزام ٹھہرا رہے ہیں، لگاتے ہیں، جو گمان کرتے ہیں، تو اہل ایمان کو یقین ہے کہ پیغمبر اسلام یا جو بھی جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، نبی فرمایا، تو وہ اس قسم کی کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف منافقوں کی الزام تراشی ہے اور ان کے گندے گمان ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، یہ لوگ مختلف درجوں والے ہیں اللہ کے یہاں اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھی درجات ہیں، جس طریقے سے یہاں اللہ کے یہاں نیکوکارہ کے درجات ہیں، کسی کے بالکل ہائی لیول کے ہیں، کسی کے درمیانی ہیں، کسی کے تھوڑے ہیں، کسی کے کم ہیں، لیکن درجات ہیں، جس کی جتنی نیکی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے درجات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدکاروں کے بھی درجات ہوتے ہیں، کوئی بالکل ہائی لیول کا بدکار ہوتا ہے کہ بہت ہی خطرناک، جسے جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جسے پلٹ کے نہیں نکالا جائے گا، کسی کو کم عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے سب کے سب نہ تو نیکوکار برابر ہوتے ہیں، نہ ہی بدکار سارے برابر ہوتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ سورہ آل عمران ہے، جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔